آسان درس قرآن by مفتی فہد عرفان انصاری۔ الحمدللہ آج 12 جون 2026 26 ذی الحجہ 1447 ہجری ہم اپنے ہفت روزہ درس قرآن مجید کے سبق نمبر 27 پارہ نمبر 1 بقرہ کا رکوع نمبر 14 آیت نمبر 126 تا 29 کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا جو درس ہے یہ خاص طور پر 3 باتوں پر مشتمل ہے۔ پہلی بات، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے اور معیشت اور امن یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں، ان کے بارے میں دعا کرنا، اپنے معاشی معاملات کو سدھارنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ ساتھ ہی یہ بات بھی بتلا دی گئی کہ دنیاوی معاملات کا تعلق ایمان کے ساتھ نہیں، یہ تو سب کے لیے ہے۔ فرق یہ ہے کہ مومن کے لیے دنیا کے ساتھ آخرت بھی ہے اور کافر کے لیے صرف دنیا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ مومن کی شان، جبکہ کافر صرف طالب دنیا ہی ہوتا ہے۔ آگے پھر بنائے ابراہیمی اور اس وقت دعاؤں کا اہتمام، قلب میں خشیت، زبان پر ذکر اور اللہ سے اپنے لیے استقامت کی دعا، اولاد کے لیے دعا اور خاص کر معمار حرم کا، کعبہ کے آباد کرنے والے رسول کے لیے دعا کہ وہ رسول بھی آئے، میری نسل سے آئے۔ پھر رسول پاک کے 3 فرض منصبی کا بیان، اور جو آخری تیسری بات ہے یہود کو تنبیہ کہ تم کیسے کہتے ہو آخری رسول بنی اسرائیل سے ہوگا۔ جب کعبہ بنا اس وقت تک تو اسرائیل کے ابا حضرت اسحاق بھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ جب تعمیر کعبہ ہو رہی ہے اس وقت تک حضرت یعقوب کے ابا، حضرت ابراہیم کے چھوٹے بیٹے، حضرت اسماعیل کے چھوٹے بھائی وہ تو ہیں ہی نہیں اس وقت تک۔ یہ دعا جو کر رہے ہیں باپ اور بیٹا، یہاں پر جو بیٹا ساتھ ہے یہ بڑا بیٹا حضرت اسماعیل ہے، دعا بھی انہی کے لیے کی جا رہی ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اب دونوں کی اولاد تو وہی ہوگی جو حضرت اسماعیل کی اولاد ہو۔ حضرت اسماعیل کی اولاد ہو تو وہ حضرت اسماعیل کی بھی ہوگی اور حضرت ابراہیم کی بھی ہوگی، تو دونوں کی اولاد صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب آخری نبی بنی اسماعیل سے ہوگا، بنی اسرائیل سے نہیں ہوگا۔ اس میں اور بھی بہت سی باتیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا ہے میرے پروردگار اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دے جو ان میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ جواباً اللہ پاک نے فرمایا اور جو شخص کفر اختیار کرے گا پس میں اسے بھی تھوڑا سا نفع دوں گا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، تھوڑا سا نفع دوں گا، پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف جبرن کھینچ کر پہنچا دوں گا۔ یہ جبرن کا مطلب یوں نہیں ہے کہ وہ اپنے اختیار سے برے کام نہیں کرے گا، جبرن کا مطلب یہ ہے یہ تو بھاگنے کی کوشش کرے گا آخرت کے دن،
کون آگ کی طرف ظفر میاں جانا چاہتا ہے؟ کوئی جانا چاہتا ہے لیکن وہاں پر چھٹکارا نہیں، تو کافر کو کھینچ کر جہنم میں، یہ ہے جی۔ اللہ اکبر کبیرہ ثم ازترہ الی عذاب النار، اور جہنم بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ اہل کتاب کو بار بار متوجہ کیا جا رہا ہے، دیکھو یہ ساری دعائیں بنی اسماعیل کے لیے کی گئی تھی، کیونکہ اس وقت حضرت ابراہیم کے ساتھ بڑے بیٹے حضرت اسماعیل تھے۔ فائدہ، حضرت ابراہیم نے یہ دعا پہلے کی جب حضرت اسماعیل اور سیدہ ہاجرہ کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر پیچھے ہٹے، تو یہ دعا کی جس کے جواب میں یہ دعا پہلے ہوئی، اور اس سے پہلے ایک آیت گزر چکی، اِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، وہ آیت بعد میں نازل ہوئی۔ گویا قرآن پاک کی آیات کے اندر مانوی حوالے سے تقدم تاخر ہو سکتا ہے۔ آپ کہیں گے اس کی وجہ وہی ہے کہ تم قصے میں نہ مگن ہو جاؤ، مرکزی چیز ہے تمہیں چونکانا، متوجہ کرنا کہ اصل بات کو سمجھو۔ یہاں پر بھی ایسے ہے جی، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، یہ حضرت ابراہیم کی دعا کا جواب ہے، لیکن قرآن نے جواب کو پہلے ذکر کر دیا اور سوال کو بعد میں ذکر کیا۔ اور ان دعاؤں کی تکمیل بظاہر بالکل ناممکن نظر آتی تھی کہ یہ جگہ خالص ریگستان جہاں زرعی، تجارتی، ثقافتی، معدنی اعتبار سے کوئی کشش نہیں، پھر بھی خدا تعالیٰ نے اچھا یہاں پر کون آئے گا آ کر آباد ہوگا، لیکن دیکھیے خدا تعالیٰ نے اب اپنی قدرت کاملہ سے نہ صرف اس جگہ کو آباد کیا، امن کی جگہ بنایا، بلکہ تجارتی مرکز بنا دیا۔ مکہ اب نہیں، رضوان میاں اس وقت بھی تجارتی مرکز بن گیا تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ چیزیں مکہ کی نہیں ہیں، باہر کے آ کر وہیں پر بیچتے ہیں، باہر کے آ کر وہیں پر بیچتے ہیں، اور باہر والے وہیں سے آ کر خریدتے ہیں، اور دنیا بھر کے پھل یہاں میسر ہوں گے۔ آپ آج بھی چلے جائیں، پاکستان کے پھل پاکستان میں ختم ہوں گے، وہاں ہوں گے، افریقہ کے پھل افریقہ میں نہیں ہوں گے، وہاں ہوں گے۔ تو اللہ بتا رہے ہیں نا کہ میں اپنی قدرت کا شاہکار یوں دکھاتا ہوں۔ اصل میں یہ تمہید ہے، تمہید۔ جیسے حضرت مریم کو اللہ نے پھل دیے اور موسم نہیں تھا، تو یہ تمہید تھی، آگے ہم بیٹا دیں گے اس کا ابا نہیں ہوگا، یہ تمہید تھی۔ اس سے پہلے تمہید تھی کہ حضرت زکریا نے دعا مانگی، یحییٰ پیدا ہوئے بڑھاپے میں، یہ تمہید تھی کہ جو رب بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے وہ تو قادر ہے کہ بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کر دے، اکیلی سیدہ طیبہ مریم سلام اللہ علیہا سے۔ تو خیر جی، فائدہ یہاں پھل سے فروٹ مراد نہیں، بلکہ ہر قسم کی ضروریات زندگی مراد ہے۔ چونکہ ضروریات زندگی میں کھانا مقدم ہے، اس لیے اس کا ذکر کر دیا۔ اور دعا کا مقصد یہ نہ تھا کہ مکہ کو گلزار اور باغات میں بدل دیا جائے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ بات کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ اسی آیت پر پہنچ کر کئی ملحد کہتے ہیں کہ مولوی کہتا ہے ابراہیم کی دعا قبول ہوئی، حالانکہ نہیں ہوئی، حالانکہ نہیں ہوئی۔ کیسے نہیں ہوئی؟ مکہ تو گلزار بنا نہیں، مکہ تو باغات میں آیا نہیں، تو یہ دعا کیسے؟ بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے زرعی مرکز بننے کی دعا نہیں کی، وہاں پر چیزوں کی موجودگی کی دعا کی۔ اچھا، آپ اور بھی حیران ہوں گے، یہی جو ملحدوں نے اعتراض کیا اس پر کسی نے جواب دیا کہ اس وقت نہیں ہوا تھا، اب تو ہو گیا، اب تو مکہ میں آبادیاں ہیں، اب تو مکہ میں زراعت ہے۔ نہ جی نہ، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اگر مکہ سے کبھی زراعت ختم بھی ہو جائے تو کیا کہو گے کہ اب اس آیت کا کوئی مصداق نہیں۔ آیت کا مصداق کبھی تھا ہی نہیں کہ مکہ میں باغات لگیں گے،
مکہ میں کاشتکاری ہوگی. آیت کا مصداق یہ تھا ربا ان کی ضروریات پوری ہوں, ان کی ضروریات. اللہ اکبر کبیرہ. بلکہ یہ چیزیں جہاں بھی ہوں مکہ میں میسر ہیں. فائدہ مکہ بنا, یہ کعبہ بنا عبادت اور حج کے لیے, اور یہ عبادت بغیر آبادی ممکن نہیں, اور آبادی کے لیے امن اور رزق بنیادی ضروریات ہیں. نیز امن اور معاشی خوشحالی کی دعا توکل کے منافی بھی نہیں. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر, یہاں ایمان کے دو اجزاء صراحتاً باقی ضمناً ہے. کوئی یہ نہ کہہ دے اور کوئی کہہ نہ دے. کیا غامدی صاحب سے اگر آپ پوچھیں تو وہ بھی کہیں گے من آمن باللہ والیوم الآخر. ایمان تو دو چیزوں میں دائر ہے, اللہ پر ایمان رکھو, آخرت پر ایمان رکھو. ویسے غامدی صاحب کا خلاصہ یہ ہے ہر وہ چیز جس سے بندہ کافر ہوتا ہے اگر اس کو نکال بھی دیا جائے پھر بھی بندہ مومن ہے. ضروریات جن چیزوں کو ماننے سے بندہ مومن ہوتا ہے, اگر ان چیزوں کو نکال بھی دیا جائے پھر بھی بندہ مومن ہے. غامدی صاحب بس دو ہی چیزیں ہیں جی. قادیانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول نہیں مانتے, اس کے باوجود بھی ان کے ہاں مسلمان ہیں. اور انہوں نے کہا کیا, دیکھو بھائی یہ اللہ کا معاملہ ہے, میں تو ہر کسی کی بات پر اعتماد کروں گا. پھر تو پروفیسر صاحب اگر چور کہہ دے کہ میں چوری کے لیے نہیں آیا تھا تو اس کی بات پر اعتماد کیا جائے نا. پھر تو اگر قاتل کہہ دے کہ میں قاتل نہیں ہوں, میں اس کا دوست تھا, تو اس کی بات پر بھائی پھر یہ سارے معاملات آگے کیسے ہوں گے صرف کسی کے کہنے کی وجہ سے. کیا اگر کوئی آدمی کہہ دے کہ میں پاکستانی ہوں, اس سے آپ اس کا ویزا نہیں مانگیں گے, اس سے آپ اس کا قومی شناختی کارڈ نہیں مانگیں گے؟ اگر وہ کہتا ہے پاکستانی ہوں تو اس سے شناختی کارڈ مانگا جائے گا نا. آخر آپ نے افغانیوں کو کس بنیاد پر نکالا؟ صرف اسی بنیاد پر نکالا کہ تمہارے پاس اور جن پختونوں کے پاس ہے ان کی یہ شناخت ہے وہ پاکستان میں ہے, جن کے پاس نہیں ہے وہ نکال دیے گئے. تو بھئی جس کے پاس ضروریات دین ہیں وہ مسلمان ہے, جس کے پاس نہیں ہے اس کو نکالا جائے گا. یہ کوئی ایسی بات تو نہیں کہ آپ کہہ دیں کہ میں کسی کو کافر کیسے کہہ سکتا ہوں جبکہ وہ خود کو مسلمان کہتا ہے. ٹھیک ہے, پھر تو منافقوں کے بارے میں بھی یہی بات ہونی چاہیے. منافق تو اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے, سب کچھ کرتے تھے. خیر جی, اچھا جی, کوئی ملحد اس جملہ سے استدلال نہ کرے کہ نجات کے لیے صرف ایمان باللہ والیوم الآخر ہے. جناب علی نبوت, جنت, جہنم, ملائکہ, دیگر تمام عقائد بھی اس میں شامل ہیں. جیسا کہ جی ارشاد الہی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ الی آخری. ورنہ یہ چیزیں کیوں لازم ہوتی؟ حضور جی قرآن پاک کیا فرماتا ہے کہ جس نے جبرائیل, میکائیل, اللہ کے فرشتوں کا انکار کیا وہ کافر ہے. اور یہاں پر تو ان میں سے کوئی چیز مذکور نہیں. اللہ کو اور آخرت کو اگر ماننا ہے, نبی بھی ان عقائد میں نہیں ہے, جنت جہنم بھی نہیں ہے, فرشتے بھی نہیں, کتب بھی نہیں, رسالت بھی نہیں, تو کیسے یہ ہوگا؟ پھر تو قرآن میں تعارض آ جائے گا. تو اس کا حل کیا ہے جی؟ یہاں پر اجمالاً دو چیزوں کو ذکر کر دیا اختصار کے لیے. جیسے رضوان بھائی کہتے ہیں نا, او بھائی الحمد پڑھ لو, تو کیا مطلب ہوتا ہے الحمدللہ ایسے جی, یا پوری الحمد ہوتی ہے؟ کوئی کہتے ہیں جی آج جی آپ کو میں بسم اللہ پڑھاتا ہوں, تو کیا ہوتا ہے بسم اللہ؟ تو یہ بھی ایسی ہے جی, یہ بھی ایسے ہے, یہ بھی ایسے ہے. خام خواہ کرنے کے لیے انسان ایسے اعتراضات ہرگز نہ کرے. فائدہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب مقام امامت عطا ہوا اور آپ نے اولاد کے لیے اس کی دعا کی تو فرمایا گیا لا ینال عہد الظالمین. اس لیے
اب کی بار کمال احتیاط سے دنیاوی نعمتوں کو بھی مومن اولاد کے لیے مانگا. ربا من آمن منہم باللہ والیوم الآخر. تو جواب کیا ملا؟ ومن کفر فامتعوہ قلیلا. جواباً فرمایا رزق اور امن کو مقام امامت پر قیاس نہ کریں، کیونکہ امامت دینی منصب ہے جس کا ظالم حقدار نہیں، جبکہ دنیاوی روزی سب کو ملے گی، کافر بھی ان سے محروم نہ ہوگا. البتہ یہ سب راحتیں آخرت کے مقابل قلیل ہیں، اور کافر کے لیے آخرت بڑے خسارے والی ہے. یہاں ایک بات عرض کرتا چلو، آج ہماری حالت کیا ہے اولاد کے بارے میں؟ ایک چیز جو مومن کافر سب کے لیے ہے، اس کے لیے تو مومن اولاد کی فکر کی جاتی ہے. جس کو اللہ نے مطلق رکھا اس کے لیے تو فکر مند ہوتے ہیں، لیکن جو خاص ہے، جس کے وہ مقام امامت، وہ منصب دینیہ، اس کی فکر نہیں ہے کہ کل میرا بیٹا کمائے گا کیا، یہ تو فکر ہے کل میرا بیٹا سکھلائے گا کیا، یہ فکر نہیں ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ بیت اللہ کی بنیادیں بلند کر رہے تھے، اور حضرت اسماعیل بھی تعمیر بیت اللہ میں شریک تھے، اور دونوں باپ بیٹا یوں دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب ہماری اس خدمت کو قبول فرما، بلا شبہ تو خوب سننے والا، سب کو جاننے والا ہے. اس بار پہلا لفظ ہے یرفع ابراہیم. جب حضرت ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں تعمیر کر کے بلند کر رہے تھے، یہ یرفع کا لفظ بتلا رہا ہے کہ کعبہ کی یہ دوسری تعمیر ہے. یرفع ہوتا ہے کسی چیز کی اصل ہو اس کے اوپر اٹھانا، بنیادی اینٹ موجود ہو اسی پر اسے استوار کرنا. گویا خشت اول نیچے اور ہے، جو آپ رکھ رہے ہیں یہ خشت اول سے اوپر ہے. پہلی جو اینٹ ہوتی ہے نا وہ ویسے زمین پر رکھی جاتی ہے، مثالہ تو اس کے بعد لگتا ہے، سیمنٹ اس کے بعد لگتا ہے کہ ان کو جوڑنا ہے، وہ تو ویسے اسے جڑے گی. تو یہ یرفع آتا ہے اس اینٹ کے بعد، خشت اول کے بعد. تو خشت عمل کس نے رکھی تھی؟ پہلی تعمیر پہلے انسان حضرت آدم نے فرشتوں کی مدد سے کی تھی، اور اپنی اولاد کو مذہب سے وابستہ کیا. معلوم ہوا انسانیت سے مذہب اور توحید، انسانیت مذہب اور انسانیت کا مذہب اور توحید سے مضبوط اور قدیمی رشتہ ہے. پہلا انسان، پہلا نبی اسی لیے بنایا گیا کہ نہ نبوت غیر مانوس چیز ہے، نہ مذہب غیر مانوس ہے. پھر طوفان حضرت نوح کی وجہ سے جب کعبہ کی دیواریں گر گئی تو حکم الہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل کو ساتھ ملا کر دوبارہ تعمیر کی. یہ رضوان بھائی، حضرت ابراہیم اور حضرت نوح علیہ السلام ان میں کتنی پشتوں کا فاصلہ ہے؟ حضرت ابراہیم حضرت نوح علیہ السلام کی 13ویں پشت میں ہے، 12 پشتوں کا فاصلہ ہے، 12 پشتوں کا فاصلہ ہے. اور 2000 سال سے زیادہ، 2186 سال ہے تقریباً، مختلف اقوال ہیں اس پر، 2000 سال سے زائد پر اکثر کا اتفاق ہے. 2000 سال سے زیادہ فاصلہ ہے حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام میں. اچھا جی، جب آپ نے تعمیر کیا تو اس میں 2 دروازے تھے، اور وہ بھی زمین پر لگے ہوئے، اونچے نہیں رکھے گئے تھے، بالکل زمین سے لگے ہوئے، اور حتیم والا حصہ بھی اس میں شامل تھا. حتیٰ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے جب قریش نے کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی تو 3 تبدیلیاں کی.
یعنی بنائے ابراہیمی کی تھوڑی بہت تو مرمت ہوتی رہی، لیکن مستقل طور پر اسے گرا کر جو بنایا گیا تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے، اس وقت حضور پاک کی کیا عمر مبارک تھی جی؟ 35 سال۔ اس وقت حضور پاک کی عمر مبارک 35 سال تھی، یہ تعمیر ہوئی۔ تو اس میں انہوں نے 3 تبدیلیاں کی۔ پہلی جو تبدیلی تھی کہ دروازے 2 کے بجائے 1 کر دیا۔ دوسری تبدیلی اسے زمین سے اونچا کر دیا جیسے آج ہے پروفیسر صاحب، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سیڑھی لگائے بغیر کوئی نہ جا سکے، ہماری مرضی کے بغیر کوئی نہ جا سکے۔ اس وقت یوں تو نہیں ہوتا تھا کہ کوئی اپنے گھر سے آئے تو سیڑھی بھی لے کر آئے، ہاں جو بھی اس میں داخل ہونا چاہے گا ہم سے پوچھے گا بھائی سیڑھی دو، میں ذرا جانا چاہتا ہوں، تاکہ قریش کی مرضی کے بغیر کوئی اندر نہ جا سکے۔ اور حتیم والا حصہ کعبہ سے خارج کر دیا۔ اس کے خارج کرنے کی اس کے سوا کوئی وجہ نہیں تھی رضوان بھائی، ان کے پاس پیسے کم ہو گئے تھے، خرچہ انہوں نے، جی ہاں پروفیسر صاحب، انہوں نے شرطیں لگائی تھی کہ فلاں فلاں آدمی سے پیسہ نہیں لیں گے، ان کے پاس پیسے کم ہو گئے تھے، خرچ کم ہو گیا تھا، یہ بات تھی۔ چاہے کافر تھے لیکن اتنی غیرت تھی کہ انہوں نے کہا تھا ہم کسی قاتل کا پیسہ، زانی کا پیسہ، شرابی کا پیسہ، سود خور کا پیسہ خدا کے گھر پر نہیں لگائیں گے، اپنے تئیں یہ کہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ یہ خواہش تھی کہ کعبہ کو اسی ابراہیمی طرز پر پھر سے تعمیر کیا جائے، مگر چونکہ قریش فتح مکہ پر یعنی 8 ہجری کو اسلام لائے، اس مصلحت کے پیش نظر شاید وہ نہ سمجھی کی بنا پر اسے قومی حمیت کا مسئلہ بنا لے، تو آپ نے اس خواہش پر عمل نہ کیا، لیکن اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بارہا اس خواہش کا اظہار کیا کہ اگر قریش نئے اسلام والے نہ ہوتے تو میں کعبہ کو ابراہیمی طرز پر تعمیر کرتا۔ چنانچہ اچھا پھر اما جان نے یہ بات اپنے شاگردوں کو تو بتائی، شاگردوں کو آپ نے یہ بات بتائی، حضرت عبداللہ بن زبیر بھی انہی میں سے تھے، حضرت صدیق کو وقت نہیں ملا جی، حضرت صدیق کے اتنی مسائل رہے وقت نہیں ملا، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت معاویہ کے زمانہ میں بھی یہ کام نہیں ہوا۔ یزید کی موت پر جب حضرت عبداللہ بن زبیر نے مکہ میں اپنی خلافت کا اعلان کیا، اس وقت انہوں نے کعبہ کی تعمیر کرائی، اور جب انہوں نے کعبہ کو ڈھایا تو اسی روایت کا حوالہ دیا اور اپنے ساتھ اپنے اور ساتھیوں کو بھی پیش کیا، اما جان کی وفات ہو چکی ہے، اب اپنے ساتھیوں کو بھی پیش کیا، دیکھو ایسے ایسے ہوا تھا، ایسے ایسے ہوا تھا، ہم سے اما جان نے ایسے ایسے بیان کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنے دور خلافت میں کعبہ کو خواہش نبی کے مطابق تعمیر کیا، مگر آپ کی شہادت کے بعد حجاج بن یوسف نے پھر سے قریش کے طرز پر بنا دیا۔ عبد الملک بن مروان کو جب حقیقت کا علم ہوا تو اسے افسوس ہوا، مگر اس نے نئی تعمیر کرنا مناسب نہ سمجھا۔ فائدہ، اچھا پھر یہ خواہش ہوئی تھی ہارون الرشید کی، لیکن امام مالک رحمہ اللہ اور دیگر حضرات نے منع کر دیا تھا کہ کہیں یہ بازیچہ شاہانہ بن جائے، کہ یہ کہیں بادشاہوں کا کھلونا نہ بن جائے، ہر بادشاہ آ کر اس کی نئی تعمیر کرتا رہے۔ ذرا اس آیت میں غور کریں، تعمیر کی نسبت پہلے حضرت ابراہیم کی طرف کی، پھر آگے چل کر حضرت اسماعیل کا نام لیا، یعنی اگر عربی اصول کو دیکھا جائے تو یوں کہنا چاہیے تھا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اور یہاں پر قرآن نے کیا فرمایا جی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ،
اور اسماعیل. اس میں ایک ادب سکھایا گیا, دونوں اگرچہ شریک تھے لیکن ادب سکھایا گیا کہ جب دو آدمی مل کر کام کریں تو نسبت بڑے کی طرف کرتے ہیں. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے, حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی جو معمول تھا, آپ عشاء کی نماز کے بعد گھر چلے جاتے تھے, لیکن کبھی مسلمانوں کے معاملات میں آپ بیٹھ جاتے تھے مسجد میں, حضرت ابو بکر کے ساتھ باتیں کرتے اور میں بھی ساتھ ہوتا. ابو بکر کی بات آئی تو ایک بات کرتا چلوں. میں حیدر کو مانتا ہوں, سنیوں میں لاکھوں لوگ ہیں غلام حیدر, محمد صفدر, محمد حیدر, غلام علی, محمد علی. مجھے شیعوں میں کوئی دکھا دے جن کا نام ہو غلام صدیق, صدیق اکبر, محمد صدیق, صدیق علی, فاروق اعظم. جب فاروق دیکھے نا جی, وہ لوگ, میں تو صلح پسند آدمی ہوں, وہ لوگ حیدر نام رکھتے ہیں نا جی, میں بھی رکھتا ہوں, میں تو مانتا ہوں. وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی کو مانتے ہیں, میں مانتا ہوں. میرے بیٹے کا نام اسیر علی ہے اور ہمارے ہاں لاکھوں لوگ ہیں, محمد علی, غلام حیدر, ہاں جی کروڑوں ہیں, بالکل کروڑوں ہیں. الحمدللہ ہمارے لیے تو اعزاز ہے. اگر حضرت علی کا نام ہے صدیق اکبر تو مجھے ایسے چند بندے دکھا دو کہ جن کا نام ہو صدیق اکبر, فاروق اعظم, غلام صدیق, غلام فاروق ہونے چاہیے. اگر غلام علی ہے تو پھر کیوں نہ ہو. تو خیر جی, آج کل بڑا تماشا ہے جی, تماشا. اللہ ان فتنوں سے بچائے, یہ بڑے فتنے ہیں, خدا کی قسم اپنے بچوں کو سنبھالیے. یہ نیٹ کے جو آج کے فتنے ہیں بہت بڑے فتنے ہیں, بہت بڑے فتنے ہیں. تو خیر جی, یہ اچھا یہاں پر پھر جو لفظ استعمال کیے, لفظ دعا کے اندر ربنا سے شروع کیا. ربنا تقبل منا. لفظ رب بولا کہ اگلی جو چیز مانگی جا رہی ہے اس پر اللہ کا کرم ہو. رب کا نام بڑا مؤثر ہے دعاؤں کی قبولیت میں. پھر مانگا کیا, تقبل منا, یہ باب تفاعل سے ہے جس کا معنی ہے ربا بتکلف یہ چیز قبول کر. اب مطلب یہ ہوگا ہماری خدمت اگرچہ پذیرائی اور قبولیت کے لائق نہیں, لیکن اپنے لطف و کرم, فضل و عنایت کے صدقے قبول فرما. اب اس پر ایک اور بات بھی ہم سمجھیں, جتنا بڑا کام ہو اگر بارگاہ الہی میں قبول نہ ہو تو صرف بیکار نہیں, باعث وبال ہے. اسی لیے بزرگوں سے منقول ہے, حضرت عطا اللہ اسکندری رحمہ اللہ سے منقول ہے, ربما یفتح باب العمل ولا یفتح باب القبول. کئی بار ایسا ہوتا ہے رب عمل کی توفیق دیتا ہے لیکن اسے قبول نہیں کرتا ہے, عمل کی توفیق دیتا ہے لیکن اسے قبول نہیں کرتا ہے. تو قبولیت مانگی جائے جی. اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبولیت کی دعائیں مانگتے, امت کو سکھلائیں. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے ہمارے رب, ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا دے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا فرما بردار بنا دے. ہمیں حج کے احکام سکھا دے اور ہمارے حال پر توجہ فرما, بے شک تو ہی توجہ کرنے والا مہربان ہے. یہاں پر کچھ الفاظ کو سمجھے, وجعلنا مسلمین. یہ دعا بھی اسی معرفت اور خشیت کا نتیجہ ہے. حضرت ابراہیم نے اطاعت و فرما برداری کے بے مثال کارنامے بجا لانے کے بعد مزید فرما برداری کی دعا کی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک کی جتنی معرفت بڑھتی جاتی ہے اتنا یہ احساس بھی بڑھتا جاتا ہے کہ ہم نے اطاعت اور وفاداری کا حق ادا نہ کیا. جہاں دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یقین جانیے جس قدر محبت بڑھتی جائے گی اس قدر گمان بڑھتا جائے گا, شاید رد ہو جائے, شاید رد ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ.
نیز اس دعا سے فرما برداری پر دوام اور ہمیشگی کا سوال ہے، جیسا کہ یہ دعا سکھلائی گئی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ربا ہدایت کے بعد دلوں کو پھر ٹیڑھا نہ کرنا۔ گویا محض ہدایت اور فرما برداری کافی نہیں، مرتے دم تک قائم رہنا لازم ہے، جیسا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، حضرت یعقوب کی یہ اپنی اولاد کو نصیحت ہے، لا تموتن الا وانتم مسلمون ومن ذریتنا، یہ عام ہے والدین کی، ہاں جی، ذریتنا عام طور پر والدین کی دعاؤں میں جسمانی صحت، راحت، مالی فراوانی یہ ہوتی ہے، اسی کے گرد ہماری دعائیں گھومتی ہیں، مگر اللہ والے جسمانی صحت سے زیادہ روحانی اور دنیاوی سے زیادہ اخروی راحت کی فکر کرتے ہیں، اور اولاد سے اصل محبت بھی یہی ہے۔ تجربہ شاہد ہے، مشائخ اور بزرگوں کی اولاد اگر اپنے بڑوں کے نقش قدم پر رہے تو عوام میں ان کی مقبولیت فطری بات ہوتی ہے، ان کی اچھائی، نیکی، صلاحیت عوام کی اصلاح کا باعث بنتی ہے۔ ہماری ذمہ داری صرف اپنی نہیں بلکہ اولاد کی اصلاح کرنا بھی ہے، اسی لیے تو ارشاد نبوی ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی نگران اور ہر کسی سے اس کی رعایا کے بارے سوال ہوگا۔ ارشاد الہی ہے، قو انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی بچو اپنی نسلوں کو بھی بچاؤ۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، مناسک منسک کی جمع ہے جی، اس کا لفظی معنی ہے دھونا، منسک کہتے ہیں دھونے کو۔ تو پھر عبادات کو مناسک کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ عبادات سے انسانوں کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا جی، حدیث پاک میں ایک نماز سے دوسری نماز کا جو وقت کے گناہ ہیں وہ نماز سے دھل جاتے ہیں۔ اسی طرح جمعہ سے جمعہ، ہفتہ یعنی پورا اسبوع، جمعہ کی نماز ان گناہوں کو دھو دیتی ہے، لیکن صغائر کو، اور اگر نماز ایسی ہو جیسی اسلام میں مطلوب ہے تو پھر تو کبیرہ بھی اس سے دھل جاتے ہیں، اگر اس کے ساتھ استغفار ہو، ندامت ہو۔ یہاں پر مناسک سے مراد احکام، اعمال حج اور مقامات حج، یعنی عرفات، مینا، مزدلفہ، یہ ساری چیزیں مراد۔ چنانچہ اس دعا کے بعد حضرت جبرائیل نے مقامات حج بھی دکھلائے اور احکام حج کی واضح تعلیم بھی دی۔ تب علینا، اے ہمارے پروردگار ہماری دعا قبول فرما۔ ذرا غور کریں، دعا کرنے والے دونوں نبی اور رسول اور انبیاء معصوم ہیں، پھر جب وہ گناہ ہی نہیں کر سکتے تو توبہ کی قبولیت کا سوال کیوں؟ جواب، یہ الفاظ خشیت الہی اور عبدیت کے غلبے میں بطور مناجات کے کہے گئے۔ مناجات اور چیز ہے، نیز عوام کی توبہ گناہوں کی مغفرت کے لیے اور خواص کی توبہ رحمت خداوندی کی طلب کے لیے۔ نیز تب علینا میں ممکن ہے اولاد کی بھی نیت کر لی اور ربا ہماری نسلوں کو بھی معاف کرنا۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے پروردگار، ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیج دے جو ان کو تیری آیات پڑھ کر سنائے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کر کے انہیں پاک کرے۔ بے شک تو زبردست ہے، حکمت والا ہے، یعنی تیرا اقتدار اور قدرت بھی کامل، حکمت بھی کامل۔ تشریح الفاظ، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، تزکیہ کے بعد اولاد کے لیے ہدایت کی دعا کے بعد بیت اللہ کا آباد کرنے والا بھی اپنی اولاد میں سے مانگا۔ اس دعا میں دو باتیں ہیں، ایک تو رسول ہاشمی کا اولاد حضرت ابراہیم سے ہونا جو کہ حضرت ابراہیم کے لیے صد اعزاز تھا، دوسرا قوم والے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیونکہ انہی میں سے ہونے کی وجہ سے
ان کی چال چلن سیرت حالات سے بخوبی واقف ہوں گے، اس لیے دعوت حق قبول کرنے میں آسانی ہوگی، جلد قبول کریں گے۔ چنانچہ حدیث پاک میں انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے ابا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہوں۔ وبشارت عیسیٰ، یہ رؤیا عین کے ساتھ نہیں جی، واو کے ساتھ ہوتا ہے۔ ورؤیا امی، اپنی اماں کی خواب کی تعبیر ہوں جی۔ قرآن پاک نے یہاں پر صراحتاً بتلا دیا، جب حضرت ابراہیم نے آخری رسول کے لیے دعا مانگی اس وقت آپ کے ساتھ آپ کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل تھے، لہٰذا آخری نبی بنی اسماعیل سے آنا ہے۔ مگر عقل کے اندھے یہود کو کون سمجھائے جو بار بار ضد کر رہے ہیں کہ آخری رسول بھی بنی اسرائیل سے آنا تھا۔ یتلو علیہم آیاتک، آیت میں آخری، اس آیت میں یہ آخری نہیں جی، 3 فرائض منصبی میں سے پہلے کا بیان، یتلو علیہم آیاتی کا، یہ ہے جی آیت میں 3 فرائض منصبی میں سے پہلے کا بیان، تلاوت آیات، یعنی جس طرح قرآنی مطالب، معانی اور مضامین کا سمجھنا لازم ہے، اسی طرح الفاظ قرآنی کی تلاوت بھی مستقل ایک فرض منصبی ہے، اور قرآن کی تلاوت پر احادیث میں جو ثواب اور نیکی کے وعدے ہیں وہ انہی عربی الفاظ کی تلاوت پر ہے، اردو والے ترجمے پر نہیں ہے جی۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کئی لوگوں کے لیے دوہرا بدلہ ہے، ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھے لیکن مسلسل پڑھتا رہے، اس کے لیے بھی دوہرا بدلہ ہے، ایک تلاوت پر، ایک مشقت برداشت کرنے پر۔ تو یہ اٹک اٹک کر ترجمہ پڑھنے والے کے لیے نہیں، الفاظ پڑھنے والے کے لیے۔ اسی لیے علماء نے بغیر متن کے خالی قرآن پاک کے ترجمے کے چھاپنے کو پسند نہیں کیا۔ ایک ہے کہ خلاصے کے عنوان سے، خلاصہ ہے قرآن، وہ اور بات ہے۔ دوسرا کہ ترجمے کو لکھا جائے اس میں آیات نہ ہوں، یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ جو قرآن کا اطلاق ہے وہ انہی الفاظ جمع مضامین پر ہے، صرف مضامین پر فائدہ۔ اس جملہ سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا، جو شخص بلا سمجھے صرف قرآنی الفاظ کی تلاوت کرے اور اسے حفظ کرے وہ فضول نہیں بلکہ مستقل عبادت اور ثواب کا کام ہے۔ تو آج کہتے رہتے ہیں نا جی کہ مدارس نے تو بس رٹو طوطے بنا دیے، بھائی یہ بھی مستقل کام ہے، یہ بھی مستقل کام ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ دوسرے فرض منصبی کا بیان، یعنی قرآن و حکمت کی تعلیم۔ یہ الفاظ ہیں تعلیم۔ معلوم ہوا قرآن سمجھنے کے لیے محض عربی جاننا کافی نہیں بلکہ قرآن کی وہ تفسیر معتبر ہوگی جو احادیث میں مذکور ہو، حضور پاک سے جو ثابت ہو، صحابہ سے، اہل بیت سے۔ ارشاد الہی ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے اسے بیان کریں، تو بیان حدیث کے ذریعے سے ہوگا۔ آج کل کئی لوگ تھوڑی بہت عربی جاننے کی بنیاد پر خود ہی قرآنی مضامین کے مطالب بیان کر کے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ حقیقت یہی ہے جی۔ اب قرآن پاک میں وراثت کے احکام ہیں تو کیسے ترجمے سے یہ معلوم ہوگا؟ ایک جگہ پر قرآن یہ کہہ رہا ہے، ایک جگہ پر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر بہن بھائی ہیں تو بہن کو ملے گا نصف اگر اولاد نہ ہو، کلالہ کی، مرنے والا بھائی ہے وہ بہن اور بھائی چھوڑ کر گیا تو بہن کو کیا ملے گا جی؟ بیٹی کے برابر ایک حصہ، یعنی جائیداد میں سے اگر اکیلی بہن ہے تو اسے آدھی جائیداد، 2 بہنیں ہیں تو اسے ثلثان، اور اگر بہن بھائی ہیں للذکر مثل حظ الانثیین، ایک جگہ۔ دوسری جگہ قرآن کہہ رہا ہے ان کو سدس ملے گا۔
واہ بھائی واہ، یہ تو مسئلہ گڑبڑ ہو گیا۔ اصالتاً جو پہلے ذکر ہے وہ عینی اور اللاتی بہن بھائیوں کا ہے، جو بعد میں ذکر ہے وہ اخیافی بہن بھائیوں کا ہے۔ اب یہ چیزیں ترجمے سے تو معلوم نہیں ہونی، اس کے لیے تو پہلے وراثت کے اصولوں کو سمجھنا لازم ہے۔ بہن بھائی ہے لیکن ان کے حصوں میں فرق ہے، اخیافی بہن، اخیافی ماں شریف، اللاتی باپ شریف، عینی باپ ماں دونوں ایک ہو۔ تو خیر اسی طرح حج کے اب مسائل ہیں جی، وہ خالی ترجمے سے تو نہیں معلوم ہوں گے، ان کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ تشریح کو جاننا بھی لازم۔ جی قرآن جی جب کوئی آدمی انگریزی دان، کیا سارے انگریزی والے ڈاکٹر ہوتے ہیں رضوان بھائی؟ نہیں، حالانکہ میڈیکل کی کتابیں انگریزی میں ہیں، تو کیا وہ ان کتابوں کو پڑھ نہیں سکتے؟ انہیں ان کا ترجمہ آتا ہے، لیکن اس سے کیا مراد ہے یہ وہ آدمی جانے گا جسے ڈاکٹر استاد سمجھائے گا۔ اسی کو مولانا روم نے کہا، ایک چیز خود بخود چیزیں نہ شد، کوئی چیز خود بخود چیز نہیں ہوتی۔ ارے اللہ کے بندے، اس وقت تک تو کوئی حلوائی نہیں بنتا جب تک شکر ریزے کے پاس نہ جائے، درزی نہیں بن سکتا، لوہار نہیں بن سکتا۔ پتہ نہیں یہ کب سے کہا کہ ترجمہ آیا اور مفسر قرآن بن گیا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تیسرا فرض منصبی ہے جی، امت کا تزکیہ، یعنی ظاہری باطنی عیوبات سے پاک کرنا۔ اسی کو تصوف کہتے ہیں۔ خانقاہوں کا یہی مقصد تھا، چنانچہ اہل علم حصول علم کے بعد اپنے علم پر عمل کے لیے خانقاہوں اور بزرگوں کا رخ کرتے۔ آج بھی جہاں اہل اللہ اور اہل علم ہوں تو ٹھیک، مگر جہاں جاہل گدی نشین ہے، انہوں نے دولت، شہرت، تحفظ وغیرہ کے لیے خانقاہوں کو شرک، جہالت اور رافضیت کی اماجگاہ بنا دیا ہے۔ فائدہ، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، ایک طرف وہ جامی پیر نصیر الدین صاحب کا یہ بیٹا ہے، اور پیر نصیر الدین صاحب کا میں نے آج ویسے جمعے پر بھی ان کا شعر سنایا، بہت وہ پڑھا کرتے تھے ماسٹر صاحب، کتے کو کون سکھلائے، کسے بھونکے کہاں بھونکے، وہ بھائی اس کی مرضی، جسے بھونکے جہاں بھونکے۔ یہ پیر نصیر الدین شاہ صاحب خود پڑھا کرتے تھے اور خود کہا کرتے تھے کہ میں حضرت علی سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن میرا عقیدہ یہ ہے کہ ابو بکر سب سے افضل ہے۔ آج کہتے ہیں جی تم ناسبی ہو، مجھے کوئی بتائے ابو بکر عمر کے افضل ماننے سے آدمی کیسے ناسبی ہوتا ہے؟ ہاں، ابو بکر عمر کی شان گھٹانے سے رافضی اگر نہ ہو تو مائل ضرور ہو جاتا ہے، ان کی گود میں ضرور جا کر بیٹھتا ہے۔ خیر جی، قوم کی اصلاح کے لیے روشن ہدایات اور قوانین کے ساتھ ماہرین شریعت اور اہل اللہ کی تربیت بھی لازم ہے۔ بعض اہل اللہ کی نسبت کو فضول قرار دے کر گمراہ ہو گئے، اللہ والوں کی کوئی ضرورت نہیں، اور بعض نادانوں نے یہ کہا کہ جی کتاب اللہ اور شریعت کی کوئی ضرورت نہیں، بس انہوں نے مشائخ کو اپنا قبلہ مقصود بنا لیا، یہ بھی گمراہ ہے۔ فائدہ، حضرت ابراہیم کی یہ دعا قبول و منظور بھی ہوئی، جی ہاں جی، یہ قبول ہوئی۔ چنانچہ سورۃ الجمعہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ آج مجھے رافضی یہ کہتا ہے کہ عمر تو تلوار لے کر آیا تھا، عزت کیوں مل گئی؟ بھائی میں تو کہہ رہا ہوں حضور سے پہلے ساری گمراہی تھی، لیکن حضور کے پاس آنے کے بعد بھی اگر تزکیہ نہیں ہوا تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ پھر تو حضور کی بعثت ناکام رہی۔ اور جو آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ حضور کامیاب نہیں ہوئے، ہمارے ہاں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔
اب اس اعلان خداوندی کے بعد جو صحابہ کو غیر تربیت یافتہ، خود غرض، خواہش پرست، دنیا دار کہے، وہ یقیناً جاہل ہونے کے ساتھ متعصب بھی ہے۔ نیز اگر سورۃ جمعہ کی آیت پر غور کریں تو معلوم ہوگا یہاں تزکیہ کو تعلیم الکتاب پر بھی مقدم کیا گیا۔ ادھر ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم بقرہ میں، اور ادھر کیا ہے کہ تزکیہ پہلے۔ گویا ہم یہ کہتے ہیں ہر صحابی عالم ہو لازم نہیں، لیکن ہر صحابی پاک ہے، پاک ہر صحابی ہے، چاہے ہر صحابی عالم ہو یا نہ ہو۔ ایسے صحابہ ہیں جو عالم نہیں ہیں لیکن پاک سارے ہیں، تربیت یافتہ سارے ہیں، جو صحابہ کی اصلاح و تربیت پر گواہی ہے۔ اس لیے ارشاد نبوی اصحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ سارے ستاروں کی مانند ہیں، جس کے پیچھے چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر صحابہ میں اگلی صف کے نمازی مقدم، وہ بھی حضور کا ارشاد ہے لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَىٰ، پھر ان میں سے خلفائے راشدین مقدم، ارشاد نبوی ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، پھر ان میں سے ابو بکر و عمر مقدم، چنانچہ ارشاد نبوی ہے فاقتدوا، یہاں پر جو پوری حدیث ہے ما ادری ما بقائی فیکم، میں نہیں جانتا میں نے تمہارے اندر کتنا زمانہ گزارنا ہے، فاقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر و عمر کے طریقے کو لازم پکڑنا۔ یہ آج ایک جملہ کہا جاتا ہے نا کہ حضور پاک نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، اس کا مطلب کیا ہے جی کہ علی خلیفہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر اس کا یہ مطلب ہے، حضور نے یہاں تو اتنا فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا علی اس کا مولا۔ رضوان میاں یہ بڑی بات ہے یا یہ بڑی بات ہے کہ تو ہمارا مولا؟ آپ نے حضرت زید بن حارثہ کو فرمایا انت اخونا و مولانا، تو ہمارا بھائی ہے اور ہمارا بھی مولا ہے۔ اگر یہاں پر مولا کو بادشاہ کے معنی میں لینا ہے تو پھر تو یہ معنی ہوگا، اور اگر بادشاہ کے معنی، اگر دوست کے معنی میں لینا ہے تو بالکل ٹھیک ہے۔ شریک کار کے معنی میں لینا ہے، بھائی تم بھی ہمارے کام میں شریک رہتے ہو، کوئی نہیں ہے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا ہم یہ نہیں کہتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو خلیفہ نامزد کر دیا، نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو اشارے ضرور دیے، انہی اشاروں کی بنیاد پر صحابہ نے بیعت کی ہے۔ گویا ابو بکر کی خلافت ہم نے کبھی نہیں کہا کہ حضور کے فرمان سے ہوئی، ہم نے یہ کہا حضور کے اشاروں سے، صحابہ کی بیعت سے ہوئی۔ خیر جی، انکا انت العزیز الحکیم، وہ ایک بات رہ گئی، حضرت محمد بن حنفیہ نے پوچھا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے من خیر الامت بعد نبیہا، اس امت کا سب سے بہترین آدمی کون ہے حضور کے بعد؟ تو حضرت علی المرتضی نے فرمایا خیر الامت بعد نبیہا ابا بکر ثم عمر، اس امت کا حضور کے بعد بہترین فرد ابو بکر ہے، پھر اس کے بعد عمر ہے۔ انکا انت العزیز الحکیم، اے مولا تو قادر ہے کہ ہماری دعا قبول کر کے ہماری اولاد کو فرما بردار جماعت بنائے، اور انہی ناخواندہ لوگوں میں ایسا عظیم الشان رسول بھیجے جو تعلیم و تزکیہ کے ساتھ جامع ترین کتاب و شریعت لائے، اور پھر تا قیامت کسی نئے رسول اور دین کی ضرورت ہی نہ رہے، قیامت تک آنے والی مخلوقات کی تمام ضروریات اسی دین سے پوری ہوں۔ خلاصہ آیت نمبر 127، قصہ تعمیر کعبہ و معمار کی کیفیت کہ دل میں خشیت الہی، زبان پر حمد و دعا، رحمت الہی پر مکمل بھروسہ، ہر طرح کے تکبر، گھمنڈ اور عجب و ریا سے پاک تھے۔ خلاصہ آیت نمبر 28، اپنے لیے استقامت علی الدین، اولاد کے لیے نیکی اور ہدایت کی دعا۔ خلاصہ آیت نمبر 29، رحمت الہی کے جوش کو دیکھ کر بعثت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 3
ترین فرائض منصبی کا ذکر کہ آپ مبلغ اعظم، معلم اکرم، مرشد دو عالم اور مصلح اکبر ہوں، تلاوت، تعلیم، تلقین اور تربیت کرنے والے ہوں۔ اللہ پاک ہمیں بھی اسی مشن کو آگے پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔